آج ہم علامہ اقبال کی شاعری میں ایک خاص پہلو پر بات کر رہے ہیں، ان کی فارسی تصنیف رموز بے خودی، اور موضوع ہے کربلا اور امام حسین کی شخصیت جیسا اقبال نے اسے سمجھا اور پیش کیا۔ جی بالکل، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک یوٹیوب گفتگو کا ٹرانسکرپٹ ہے اسی موضوع پر، اور ہماری کوشش آج یہ ہوگی کہ سمجھیں کہ اقبال نے اس عظیم قربانی کو کیا معنی دیے، کیسے اسے اپنی شاعری میں امر کیا۔ اقبال کا ایک بنیادی نقطہ ہے کہ عشق کا اصل مقام وہ کہتے ہیں مسجد اور ممبر نہیں ہے، جی نہیں، بلکہ کربلا اور تختہ دار ہے، اور وہ رسم شبیری کی بات کرتے ہیں، یعنی دین صرف خیال نہیں، عمل ہے، حال ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح سے ان کے عقل اور عشق کے موازنے سے جڑتا ہے۔ اقبال کے نزدیک عقل ہمیشہ یوں سمجھے کہ حساب کتاب میں رہتی ہے، نفع نقصان ہیلے بہانے، محتاط ہوتی ہے بہت۔ جی محتاط، جبکہ عشق جیسا امام حسین کے کردار میں نظر آتا ہے وہ بے خطر ہوتا ہے، وہ حق کے لیے عمل کر گزرتا ہے۔ اقبال تو امام حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغ کا سب سے اونچا، سب سے خوشبودار پھول کہتے ہیں۔ اور امام حسین جو حضرت علی باب العلم جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے فرزند ہیں، ان کے لیے اقبال نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا، وَفِدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ جی، اور ہم نے ایک عظیم قربانی سے اس کا فدیہ دیا۔ یہ اصل میں تو حضرت اسماعیل کے لیے ہے، لیکن اقبال کہہ رہے ہیں کہ امام حسین اس ذبح عظیم کی عملی تفسیر بن گئے۔ کتنا گہرا ربط جوڑا ہے۔ بہت خوبصورتی سے جوڑا ہے، اور اقبال امام کی وہ شان بھی یاد دلاتے ہیں کہ جن کی سواری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے خون نے نا عشق کا جو مضمون بے رنگ سا تھا، اس میں ایک شوخی، ایک زندگی بھر دی۔ یعنی عشق ویروں باتیں نہ رہا، ایک زندہ حقیقت بن گیا۔ بالکل، اور پھر امت میں امام حسین کا مقام، اقبال اسے صورت اخلاص جیسا قرار دیتے ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ صورت اخلاص یعنی جیسے وہ قرآن کا قلب ہے، توحید کا خلاصہ، تو کیا امام حسین کا کردار امت کے لیے توحید کے عملی پہلو کا خلاصہ ہے؟ جی، میرا خیال ہے بالکل یہی نقطہ ہے۔ جیسے صورت اخلاص توحید کی بنیاد ہے، ویسے ہی امام حسین علیہ السلام کا کردار دین پر استقامت کا راز ہے۔ پھر اقبال کائنات کی جو ازلی کشمکش ہے حق و باطل کی، اسے دو مثالوں میں لاتے ہیں، موسیٰ اور فرعون، اور شبیر اور یزید۔ جی، شبیر یعنی امام حسین علیہ السلام، اور یزید، اور اسی ضمن میں وہ حر کا کردار سامنے لاتے ہیں۔ ہاں، حر۔ وہ کہتے ہیں کہ غلاموں کی بصیرت پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، صرف آزاد مرد حر جیسا وہی حق کو پہچان سکتا ہے۔ جی، آزادی فکر کی اہمیت، اور یہ آزادی بقول اقبال اس وقت خطرے میں تھی جب خلافت کا تعلق قرآن سے ٹوٹا، کمزور ہوا، اور حریت کا گلا گھونٹا گیا۔ شخصی بادشاہت آ گئی۔ بالکل، تو ایسے میں امام حسین وہ کہتے ہیں قبلہ کی جانب سے ایک گھٹا کی طرح اٹھے، اور کربلا میں ایسے برسے کہ اپنے خون سے باطل کی تاریکی کو دھو دیا اور حق کو روشن کر دیا، کربلا کی ریت کو ایک نظریاتی گلستان بنا دیا۔ جی، قیامت تک کے لیے۔ اور اقبال یہ واضح کرتے ہیں کہ امام حسین کی تلوار کسی ذاتی حکومت کے لیے نہیں تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا مقصد صرف دین کی عزت، اللہ کے دین کی سربلندی تھی، اور مظلوموں کا دفاع۔ انہوں نے صحرا میں لا الہ الا اللہ کا نقش قائم کیا، اپنے خون سے۔ اپنے خون سے۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی اصل روح، ظلم کے آگے ڈٹ جانے کا سبق، وہ حسین سے سیکھا ہے۔ آج بھی جو ہمارے اندر ظلم کے خلاف بولنے کی ہمت ہے، وہ اسی کردار سے توانائی پاتی ہے۔ جی، اقبال کہتے ہیں امام حسین کی مزراب نے ہمارے گونگے سازوں کو نغمہ دیا، ان کی تکبیر کی گونج آج بھی ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اقبال کے لیے کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ، ایک المیہ نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ حق کی فتح ہے، عشق کی معراج ہے، ظلم کے خلاف ایک ابدی مزاحمت کی علامت ہے۔ بالکل۔ امام حسین نے اپنے عمل سے دین کی حفاظت کی، اور توحید کی بنیاد کو اپنے خون سے مضبوط کیا۔ اور آخر میں اقبال کی وہ دعا کتنی پر اثر ہے، اے صبا، اے صبح کی ہوا، ہمارے یہ آنسو، یہ عقیدت کا نذرانہ امام حسین کے روضہ پاک تک پہنچا دے۔
جی، اور یہ ساری گفتگو میرے خیال میں ایک اہم سوال چھوڑ جاتی ہے سوچنے کے لیے کہ آج کے دور میں حق و باطل کی جو کشمکش ہے اس میں حسینی کردار اپنانے کا مطلب کیا ہے؟ اور وہ کون سی یزیدی قوتیں ہیں جن کے سامنے آج استقامت دکھانے کی ضرورت ہے؟ بالکل، یہ وہ نقطہ ہے جس پر شاید ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔